السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایک تصویر جو مسجد کی ہے، جس میں مسجد کے منبر کی تصویر میں نے کھینچی ہے اور جس میں ہاتھی بنا ہوا ہے، یہ مسجد لی مارکیٹ پہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر بس اڈا موجود ہے، بڑی بسوں والا۔ اور جو دوسری مسجد ہے وہ مسجد جامع فاروقیہ کے نام سے ہے، اور یہ مسجد سنگولین سے آگے جو ہے جامع فاروقیہ مسجد، جہاں بیٹھ کے میں نے سموسے کھائے اور چائے پی تھی ہوٹل پر، اور وہاں کے ہوٹل والا مجھ سے الجھ جاتا کہ یہاں ہمارے سامنے نا قرآن کی بات نہیں کر۔ میں تو اس سے یہ کہہ رہا تھا بھائی کہ قرآن و حدیث کی بات یہ ہے کہ حدیث ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھا کرو کہ کھلے ہوئے برتن پر شیطان پیشاب کر جاتا ہے، لیکن وہاں جو ٹائیگر فورس کے جوان جو لیاری میں بھی موجود ہیں وہ میرے خلاف پہلے ہی اس کو آگاہ کر چکے تھے، تو اس لیے جب اسے زور سے چمچ مارا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جان بوجھ کے حرکت کر رہا ہے۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے اور وہ میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، بھائی کہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا بابا میں تو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب کھانے کے برتن کھلے ہوئے نہ رکھ، منع کیا گیا دین اسلام میں، تو میں نے کون سی غلط بات کر دی ہے؟ تو یہ مسجد اسی کے پاس موجود تھی جہاں پہ 4 وے روڈ ہے، جو جہاں پر رینجرس کی چوکی ہے، اسی روڈ سے سیدھا آتے ہوئے، مطلب لی مارکیٹ کی طرف آتے ہوئے، اور سیدھے ہاتھ پر یہ جگہ تھی جہاں میں نے چائے پی تھی، اور اسی کی مین گلی میں داخل ہو کر الٹے ہاتھ کی پہلی گلی میں یہ مسجد ہے، پہلی گلی کی چھوٹی گلی میں، چھوٹی گلی۔ تو اس مسجد میں بھی بتوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں ماربل میں۔ تو میں آرمی چیف سے اور پاک فوج میں موجود مسلمان بھائیوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ رمضان آنے والا ہے، خدا کے لیے تمام مساجد سے ماربل ٹائل یا تو ہٹوائے جائیں، یا پاکستان کی تمام مساجد اس میں آرڈرز جاری کر دیے جائیں کہ سارے کے سارے اپنی مساجد کو سفید رنگ سے رنگ دیں۔ خاص طور پر جو جامع مسجد صالح ہے جو جہانگیر پارک پہ موجود ہے، وہ مسجد ریڈ ہوئی ہے، بنوری ٹاؤن مسجد ریڈ ہے، اور جو مسجد گلشن اقبال میں موجود ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا، جہاں بائکے کا آفس بھی ہے، مسجد کا نام یاد نہیں آ رہا، گلشن مسجد کے نام سے شاید وہ مشہور ہے، گلشن اقبال مسجد یا ایسا کچھ نام ہے، جہاں پانی کے ٹینک پڑے ہوئے ہیں، اور جو گلشن اقبال کا جو بہت بڑا گراؤنڈ ہے جہاں پر سارے بک اسٹالز والے جمع ہیں، اور جہاں بازار لگتا ہے، میرا خیال ہے کتابوں کا بھی بازار لگتا ہے، اور کیا نام ہے اس کا، پیر بازار یا بدھ بازار جو لگتا ہے وہ، تو اس کے سامنے جو مسجد ہے جامع مسجد بیت المکرم، یاد آ گیا، اور جو بنوری ٹاؤن کی ایک اور مسجد جو سائٹ میں موجود ہے، اس مسجد کا کلر بھی لال ہے۔ تو بھائی لال رنگ مسلمانوں پہ حرام ہے، یہودیوں نے کتنی چالاکی سے مساجد کے کلر لال کروا دیے ہیں۔ اب مفتی محمد نعیم صاحب کو، مولانا محمد یوسف بنوری کو، ان کے صاحبزادے کو مفتی نظام الدین شمزئی کو علم نہیں تھا کہ لال رنگ مسلمانوں پر حرام ہے، تو یہ ساری یہودیوں کی حرکتیں ہیں۔ تو پاک فوج سے اور پاک فوج میں موجود مسلمان بھائیوں سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان تمام مساجد پر سفید کلر کروا دیا جائے تاکہ دور سے ہی مسلمانوں کی مسجد کی شناخت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، مروں کو بھی۔ اور ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ جو لی مارکیٹ کی جو مسجد ہے، اس مسجد کا جو کارپیٹ ہے وہ لال رنگ کا ہے، اور اس مسجد میں ایک بابا جی میرے اوپر غصہ بھی ہوئے کہ کیا بات کر رہے ہو، تو میں نے ان سے کہا بابا جی میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ مساجد میں بتوں کی تصویریں
تو بس یہ بات کر کے میں باہر نکل آیا. باہر جو صاحب کھڑے ہوئے تھے ان سے میں نے یہ بات کی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس مسجد میں کوئی بتوں کی تصویریں نہیں ہیں, تو مسجد میں تو ہاتھی بنا ہوا ہے. تو بابا میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور میں یہ بات کر کے وہاں سے آ گیا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت پہ حفاظت میں رکھے اور دوسرے ملک کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.